بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورننس کا رونا تو ہم روتے رہے جی. اور میں نے کہا تھا جب گورنمنٹ آئی تھی کہ ان کو 6 مہینے سال دے دیں, اس کے بعد ہم ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے. اور سال تو ہم نے دیا, نہیں بولے ہم لوگ, لیکن ابھی بھی ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹریک پہ ساری چیزیں آ جائیں. کرٹیسزم برداشت کر سکے گی گورنمنٹ, نہیں کر سکے گی, مجھے بہت سیریس ڈاؤٹس ہیں اس پہ. بٹ دین اگین میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ میرے ملک کی اکانومی جو ہے, کیونکہ ہم نے یہیں پر رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہیں پر رہنا ہے, تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے. وہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اس چیز کو کہ کراچی میں ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو سیٹ کہا جاتا ہے, لیکن وہ آتا چھوٹی سی گاڑی میں 800 سی سی میں, اور جناب پہنتا ہے کینچی چپل پجامہ, اور کرتے کے نیچے اس نے بنین ایک پہنی ہوتی ہے, اس کے اندر 2 جیبیں ہوتی ہیں, تیسری جیب نہیں ہوتی, 2 جیبیں ہوتی ہیں. اس جیبوں کے اندر اس نے پرچیاں رکھی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں نے اتنا انویسٹ کیا, اس پرچی پہ لکھا ہوتا ہے اس نے فلاں نے اتنا انویسٹ کیا, فلاں نے اتنا انویسٹ کیا. وہ صرف زبانی کلامی کام چل رہا ہوتا ہے اور یا فون پہ چل رہا ہوتا ہے, صرف آواز دی جاتی ہے اور وہ انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بندہ ہے جو انویسٹمنٹ کرتا تھا یا کرواتا تھا, یا جو لوگوں کی ایک زبان پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتا تھا, وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. ریزنز ملٹیپل ہیں, ہم کئی مرتبہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہ جو بندہ تھا, ایکچول بندہ جس کی وجہ سے اکانومی چل رہی تھی یا پہیہ چل رہا تھا اکانومی کا, اور سب سے زیادہ آپ کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سارا پیسہ جنریٹ جو ہوتا تھا, میجورٹی آف دا منی یوز ٹو کم فرام کراچی جی, وہ بندہ اپنے بیوی بچے اٹھا کے یہاں سے جا چکا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ صرف اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کہیں شاید کوئی حالات ٹھیک ہوں تو پھر وہ واپس آ کے اپنا کاروبار شروع کرے. کیا ایسا ممکن ہے, ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ میرے خیال میں اب سب کی بس ہو گئی ہے. تو ارشاد بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان سے بھی میں چاہوں گا کہ ان پٹ دے دیں مجھے. حیدر زمان قریشی صاحب, دین اگین اے ویری ڈیئر فرینڈ, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی اپنی ان پٹ دیں گے. جناب رانا مشہود صاحب مسلم لیگ نون سے, اور تینوں ہی میرے دوست ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ کرٹیسزم اگر کرنا ہے تو کر لیں, شاید ہمیں برداشت کر لیا جائے, حکومت کے جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہمیں برداشت کر لیں, لیکن کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے یہ کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پر آ جائیں. میرے خیال میں بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لوں. سر میں رانا صاحب اور حیدر صاحب سے پہلے شروع کریں, کیونکہ یہ ایک سندھ میں حکومت ہے حیدر صاحب کی, اور رانا صاحب 3-4 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں, یعنی مرکز میں بھی, اور تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا. آپ رانا صاحب پہ زیادہ جو سٹریس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت یا آئندہ کسی بھی سیٹ اپ میں رانا صاحب جو ہے, رانا مشہود صاحب سی ایم پنجاب بن سکتے ہیں؟ نہیں, میں نام آ رہا ہے آج کل, دھڑا دھڑ آ رہا ہے, اور میں تو اس وجہ سے آپ سے بھی خوف زدہ رہتا ہوں کہ آپ بھی رانا صاحب ہیں. تو رانوں کی یعنی 7ویں بڑے ملک پنجاب پر حکومت رانا صاحب کی ہوگی, اور جس میں ساڈا گھر بھی ہوئے گا. نہیں انشاءاللہ ہوئے گا, بالکل ہوئے گا, لیکن فی الحال رانا مشہود صاحب شروع کرنا میرے خیال کہ حیدر صاحب کو جاؤں جہاں جو آپ کے حیدر صاحب کی چونکہ حکومت ہے, ہاں اس طرح کا ہے گل, ٹھیک ہے تاڑی, بالکل صحیح ہے. جناب حیدر صاحب آپ بتا دیجئے کہ کاروبار شروع ہوگا نہیں ہوگا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے جو ختم ہوا ہے وہ ریوائیو ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا صاحب بہت شکریہ, اور بھٹی صاحب کا بھی شکریہ, انہوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. پہلے دیکھیے, ہماری حکومت یقیناً ہے سندھ میں, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. شاید توقعات جو لوگوں کی ہوں وہ یقیناً ہے اپنی جگہ, لیکن ایک صوبائی حکومت ریونیو گروتھ اور بزنس انوائرمنٹ کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن اکنامک پالیسی جو ہے یہ وفاق کا ایک پرویو ہوتا ہے, اور جو پچھلے 1.5 سال میں اس اکنامک پالیسی اور اکنامک مینیجرز نے جو کیا, اور بتدریج ٹیمیں چینج ہوتی آئیں, اور جس قسم کے انہوں نے اقدامات لیے, گو ان کی نظر میں وہ شاید صحیح تھے, لیکن آئی ایم ایف کا جو ڈیل نیگوشیٹ کی, جس انداز میں روپے کی قدر کو گرایا گیا, اور جو ساتھ ایک کریک ڈاؤن کیا گیا جینون بزنس مین کے اوپر, اور دوسری جگہ ایک ریلیف پیکیج, اور جو بڑے جو ہیں لوگ ان کو ایک جو ہے ایمنسٹی اسکیم دی گئی, اور ساتھ ساتھ نیب کا جس طریقے سے کردار رہا, یہ تمام وہ محرکات ہیں رانا صاحب جس کے وجہ سے
ایک جینونلی آن گروتھ جو اکانومی تھی سوائے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے آپ کے گروتھ فگرز آپ کی انفلیشن کنٹرول میں تھی اور ایک فیل گڈ فیکٹر تھا. تو بجائے ایک اس چیز کو ایڈریس کرنے کے آپ نے ملٹیپل فرنٹس کھول دیے. ایک تو دو باتیں بہت اس میں ضروری ہیں کہ پاکستان میں جو معیشت کا پہیہ ہے ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس کو کک سٹارٹ کرتا ہے, اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر لا اینڈ آرڈر اور جنرل اکنامک کنڈیشن بہتر ہو اور پرسیپشن پازیٹیو ہو. اور تیسرا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے جو آپ کی پیرلل اکانومی ہے جسے لوگ بلیک اکانومی بھی کہتے ہیں یا انڈاکیومنٹڈ. اب کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو فیزڈ ون بائی ون چیزوں کو ٹھیک کرنے کی آپ کوشش کرتے, زراعت کو انکریج کرتے, لارج اسکیلز چھوٹے تاجر کو لوگوں کو امپلائمنٹ جنریشن کا موقع بھی دیتے اور ٹیکس ریٹس کو کم کرتے اور ایک فیل گڈ فیکٹر تھا. اور جہاں ہیمر ہو رہی تھی اکانومی بالکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس ایریا کو صرف پلگ کرتے. لیکن اس انداز میں جب ملٹیپل آپ نے فرنٹ کھول دیے, میجرز کھول دیے اور ساتھ یہ فضا کر دی کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ چور ہے, حالانکہ ٹیکس ایویژن اور اوائڈنس دنیا میں دو مختلف طریقے ہیں, تو آپ لوگوں کو ضرور ڈاکیومنٹ کریں. لیکن آپ جینون بزنس مین کو جب آپ اٹھائیں گے جو پرائیویٹ لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشنز ہیں اس کو نیب ایف آئی اے ہراس کرے گی تو ایک تو آپ کا جینون بزنس مین جو ہے وہ کہے گا ہاتھ اٹھا لے گا. جو آپ نے ذکر کیا یہیں پہ رکیے گا, یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تاکہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلیں, کیونکہ آپ نے 3 پوائنٹس بڑے اچھے ریز کیے ہیں. جی رانا صاحب, ملٹیپل فرنٹس کھول لی حکومت نے, فیز وائز اگر ٹیئر وائز ساری چیزیں ہینڈل کرتے تو بہتر تھا, اور پیرلل اکانومی جو ہے اس کا بھی ذرا اس پہ بھی ذرا انپٹ دے دے کہ پیرلل اکانومی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یا فیز وائز ساری چیزیں ہینڈل کی جاتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو پچھلے کم از کم کہتے ہیں کہ ہم 23 سال سے اکانومی کے اوپر پاکستان کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے ہمارے پاس پلانرز بھی موجود ہیں. یہ ہر جلسے میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے کہ میرے پاس 200 دانشور ہیں, 200 ایکسپرٹ کی ایسی ٹیم ہے جو پاکستان کو بالکل سیدھے راستے پہ ڈال دے گی. آج تک انہوں نے یہ نہیں بتا سکے کہ وہ راستہ کیا غلط تھا جو پچھلی حکومت کا تھا, اور وہ ڈیفیسٹ جس کی بات کرتے ہیں وہ ڈیفیسٹ ہوا کس وجہ سے. دیکھیں, ہر چیز کو جب آپ پرابلم شوٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پرابلم تھی کیا. اب صرف بلیم گیم سے کام نہیں چلنے لگا, اور اس بلیم گیم کی وجہ سے اور ان کی انڈیسیسونیس کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے کہ مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا, مبارک ہو نہیں جا رہے, مطلب انہوں نے پہلے 6 ماہ کے اندر جو مارکیٹ میں انسرٹینٹی لے کر آئے اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ ڈالر کی جو انپریسیڈنٹڈ جو فلکچویشن تھی جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ جو ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا. اور اس کے بعد اس میں رانا صاحب میں ایک منٹ آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا حصہ نہیں پڑتا, کیونکہ جو لاسٹ لیگ تھی آپ کی گورنمنٹ کی, مطلب لاسٹ لیگ سے مراد آخری سال جو تھا آپ کی گورنمنٹ کا, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا, اس میں آپ لوگوں نے کچھ قرضے ایسے لیے جو ان یوزول انٹرسٹ ریٹس پہ لیے آپ نے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو قسطیں واپس کرنی تھیں وہ آپ نے اگلے سال کے لیے ڈال دی تاکہ وہ پی ٹی آئی کا جو پہلا سال بنا اس پہ ڈال دیا, وہ بوجھ اس پہ پڑ گیا. اور آپ لوگوں نے کچھ بجٹس بھی ریلیز کیے, تنخواہیں بھی ریز کی لوگوں کی, وہ دینی انہوں نے تھی جو پی ٹی آئی والے تھے پہلے سال میں. ان پہ ایکسٹرا برڈن نہیں آپ لوگوں نے ڈال دیا؟ رانا صاحب, یہ بات نا میں ہر جگہ کرتا ہوں. دیکھیں, ہم نے ایک جو گراس روٹ لیول پر انفراسٹرکچر بنانا تھا نا اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے, وہ ہم نے بنا دیا تھا. میں اس کی مثال ایک بہت آسان سی دیتا ہوں اور ہر جگہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک دکان بھی شروع کرتے ہیں نا تو آپ پہلے دکان یا تو لیز پر لیتے ہیں یا آپ خریدتے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پھر آپ دکان کو سجاتے ہیں, پھر اس کے اندر جو سامان ہے وہ رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. اب یہاں تک آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس ایڈورٹیزمنٹ کے بعد جب دکان میں سے سودا بکنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے. تو ہم ٹیک آف کے لیول پر لے کر آ چکے ہوئے تھے, اور وہ جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایز آف بزنس دیا تھا. اور رانا صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جو پولز آ رہے تھے نا اس کے اندر یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے, یہی تھا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ہم تو بیوقوف کہ ہم ایک ایسی اکانومی چھوڑ کر جاتے جس کے بوجھ کے نیچے آ کے یہ کون سا سروے تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں واپس؟
آپ گیلپ کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ میرے 4 پولز تھے, جن چاروں پولز کے اندر پی ایم ایل این جو ہے واضح برسے رہی تھی, کوئی ایک پول نہیں تھا جس میں آپ ہو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے جا رہی تھی. تو یہ تو I have no knowledge about that, پتہ نہیں. میں آپ کو اس کی پورے میں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, میں آپ کو وہ دے سکتا ہوں. But it was very obvious کہ پی ٹی آئی حکومت میں آ رہی ہے, نون لیگ نہیں آ رہی, جہاں تک میرا خیال ہے. پتہ نہیں آپ سروے جس کا کہہ رہے ہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی. رانا صاحب آخری سروے تک جو ہے نا 4 سروے ہوئے تھے, چاروں سرویز کے اندر پی ایم ایل این کی برتری تھی, اور یہ میڈیا پر بھی ڈسکس ہوتے رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا دماغ نہیں خراب تھا کہ ہم ایک ایسی اکانومی کے بوجھ کے نیچے ہم آ جاتے. یہ صرف اور صرف جو ان لوگوں کے فیصلہ نہ کرنے کا, میں تو کہتا ہوں کہ وہ کرونا وائرس جو ہے وہ چائنا میں آیا جس سے اس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, اور یہاں پر نہ کرونا وائرس آیا جس نے یہاں کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. بٹی صاحب فیز وائز, ٹیئر وائز اگر ساری چیزیں ہینڈل کی جاتی تو بہتر نہیں سی. بٹی صاحب 3 پوائنٹس ویری امپورٹنٹ. پیرلل اکانومی نمبر 1, نمبر 2 فیز وائز ٹیئر وائز اگر ساری چیزیں ہینڈل کی جاتی, سارے کٹے ایک نال نہ کھول دیتے جاندے تو بہتر نہیں سی. سر اس میں کئی اب پہلو آ گئے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وعدے, دعوے اور نعرے حقیقت پر مبنی نہیں تھے. دوسرا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 22 سالہ سٹرگل کے بعد وہ جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا. تیسرا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو لیک کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے آج تک. عمران خان صاحب ایماندار ہیں, عمران خان صاحب نے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں, عمران خان صاحب سے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کر پا رہے. ایک تو اپنا نیریٹو کہ بہت زیادہ ہمیں کہ میں چاند توڑ لاؤں گا, میں تارے توڑ لاؤں گا, ہمارے ناشکرے معاشرے میں, ہمارے جلد باز معاشرے میں, ہمارے جھگڑالو معاشرے میں کہ میں یہ کر لوں گا جو پاسبل ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا, پہلی میٹنگ ہم میں بھی آپ اس میں تھے کہ نہیں تھے, تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ حالات خراب ہیں, لیکن یہ تو بہت زیادہ خراب ہیں. تو جو پہلے دن سے یہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو رائٹ پیپل فار رائٹ جاب وہ نہ لگا سکے انفارچونیٹلی. پنجاب, کے پی کے, مرکز, فائنانس ٹیم وغیرہ وغیرہ, اور اس میں آپ چھوٹے موٹے عنصر شامل کر لیں کہ کنفیوژن, نالائکی, نااہلی, سارا کچھ مان لی. دوسری بات, ابھی دکان کی بات کی تو ایک پنجابی دی مثال ہے کہ دکان جد ہوندی پہلے سال ہٹی, دوسرے سال چٹی, تیسرے سال کھٹی. صحیح. لیکن چونکہ دعوے, نعرے, 100 دن کے ٹارگٹس, 200 دن کے ٹارگٹس, 6 مہینے ہمیں کچھ نہ کہیں, سال ہمیں کچھ نہ کہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر 2 چیزیں تھیں تحریک انصاف کے پاس. ایک احتساب کو رہنے دیں, مہربان معاشرہ ہے, مہربان عدالتیں ہیں, سائیڈ پہ کر دیں. دوسرا ہوپ باسکٹ, ہوپ جو ان سے ہوپ تھی, وہ اس ہوپ باسکٹ کا مین کمپوننٹ, مین کی تھی ریفارمز. 173 اداروں کا مالک ہے عمران خان. ان اداروں کو پولیس پٹوار سے لے کر ایف بی آر تک ان کو ساروں کو ریفارمز کرنا, وہ نہ کر سکے. اب اصل ایک اور بات ہے, اب ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا. یہ جو آپ نے پیرلل اکانومی, یہ ساری یہ پڑھے لکھوں کی بحث ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ عام آدمی, نائی, موچی, دھوبی, ارشاد بھٹی, ان کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم جاتے ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ 10 روپے گھی اضافہ ہو گیا ہے. یوٹیلٹی سٹور سے میں دال لے کے جاتا ہوں, وہ 2 گھنٹے نہیں گلتی. اور گھی مجھے وہ 4 آپشن دیتے ہیں کہ 1 نمبر, 2 نمبر, 3 نمبر, 4 نمبر. اور پھر میں جاتا ہوں, ٹماٹر ایک سے مجھے 80 روپے ملتے ہیں, دوسرے سے 60 روپے. مجھے 500 روپے کلو سبز مرچ ملتی ہے, پسی ہوئی, تو سرخ مرچ. تو میں حیران رہ جاتا ہوں. یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب اس میں آج پاکستان اس سطح پہ ہے جہاں جی ڈی پی اور آبادی کی شرح قریب ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. ہم وقت گزار جائیں گے, میں گزار جاؤں گا, گزار جائیں گے, رانا صاحب آپ گزار جائیں گے, ہمارے بچوں کے پاس ہوا کے سانس لینے کے لیے آکسیجن مجھے نہیں لگتا کہ ہو, اور پانی تو پہلے ہی مک گیا ہے. ایک بات, اب پہلے 10 سال پہلے 1500 ارب تھا ہمارا خرچہ اس ملک کا, اور اب کتنا ہے؟ 7200 ارب. 1500 ارب 10 سال پہلے 1100 ارب ٹیکس تھا, آج 3800 ارب ٹیکس ہے. اب آ جائیں تاجروں پہ, چند لوگوں کو نکال دیں, چور,
बेईमान, डाकू, लुटेरे, कोई भी लफ्ज निकाल दें, 2 नंबर, मिलावट ज़दा, तबाही फेर दी है। पैनामा लीक्स में देख लें ताजरों के, दुबई लीक्स में देख लें ताजरों का हाल, स्विस लीक्स में देख लें ताजरों का हाल। और उन्होंने नून लीग को भी ब्लैकमेल किया, पीपल्स पार्टी को भी ब्लैकमेल किया, और उसके बाद इनसे भी अभी एनआरओ ले लिया कि नैब हमें नहीं पूछेगा और बाकी नहीं पूछेगा। हमारी 80% जो मईशत है वो ग्रे एरिया में है। अब डॉक्यूमेंटेशन कोई तैयार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। कोई कहता है नहीं नहीं जी, वो जाली अकाउंट्स, वो फलूदे वाला, वो मरा हुआ इकबाल, वो करोड़पति हो जाएं, हमने नहीं आना इस नेट में। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर इस मुल्क का सबसे प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए बात की जाए तो मैं और राना साहब, आप दोनों हम खड़े हो जाते हैं। ये तो आज़ादी ज़ाहिर राय के खिलाफ है। जस्टिस फायज ईसा साहब के खिलाफ केस आया, एक इल्ज़ाम लगा, सदर ने रेफरेंस भेजा, उनके जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन रही है। अब हम सारे उस पर खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि ये तो आज़ादी जुडिशरी के खिलाफ है। किसी सियासतदान को पकड़ लो, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। किसी ताजर को पकड़ लो, मईशत खतरे में पड़ जाती है। अनगवर्नेबल मुल्क हो रहा है। जो थिन मेजॉरिटी है इमरान खान की, जो टीम है इमरान खान की, उसमें पॉसिबल नहीं है ये चीजें करना। व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, टीम बदलें, कौम से खिताब करें, कहें कि ये चीजें मैं 50 लाख घर 5 जन्म में भी नहीं बना सकता, मैं 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकता, मैं फलां चीजें नहीं कर सकता, ये चीजें पॉसिबल नहीं है इस मुल्क में। ये चीजें हैं, यहां से शुरू करें, ये टीम चेंज करें, ये सारा कुछ करें। आप हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक करनी है, उसमें कौन कौन चेंज करें? सर, उसमें मुआशी टीम बड़ी ज़रूरी है। मुआशी टीम चेंज करें, पंजाब का सीएम चेंज करें, केपीके का सीएम चेंज करें, अपने मेन 6 वजारतें हैं टोटल इधर, और सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट जो चला रहा है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। 15 बंदे इमरान खान ने लगाने हैं टोटल, वो तब्दीली उसकी बड़ी ज़रूरी है, वो सारी, और वो नहीं हो रही। और जब आप जितने भी काबिल हो, आपकी टीम नालायक हो, 2 वजह से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, 33 जो हमारे यहाँ वो बादशाह गुजरे हैं, उनके जो कामयाब बादशाह हैं, 2 उनकी खूबियां, या वो खुद ज़हीन थे या टीम ज़हीन थी, तीसरी है ही कोई नहीं। या अमेरिका क्या कर रहा है? ट्रंप सदर है लेकिन अमेरिका चल रहा है ना, क्यों? पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, पीछे लोग हैं, वो हिलने नहीं देते। पेंटागन, CIA, फलाना, व्हाइट हाउस, फलाना, वो 1000 ट्वीट कर चुका है मीडिया के खिलाफ, किसी ने कोई करने दिया है? नहीं करने देते वो। उसमें तो हमारे यहाँ ये लैग कर रहा है। अब इस पे तो हम बहस कर के थक चुके हैं कि इसहाक डार साहब ने हमारे साथ क्या हाथ कर गए। इस पे बहस कर के थक चुके हैं कि हमने कितने मसनूई डॉलर फेंके। इस पे बहस करके थक चुके हैं कि हम फैटफ में क्यों नहीं आएंगे जब हमारे हुक्मरान मनी लॉन्डरर निकले, चीटर निकले, धोखेबाज निकले। पुराने जमाने के बादशाह इस तरह नहीं करते थे कि अपने मुल्क को लूट कर बाहर ले जाएं, वो अपने मुल्क में महल बनाते थे। इन्होंने तो बाहर ले गए। किसी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, किसी के पास अपने अरबपति होने का कोई सबूत नहीं। कोई एक सबूत दे दे, हमारे मुंह पे मारे, हम उधर चले जाएं। लेकिन अब हम उस मौके, उस क्रिटिकल लम्हे पे आ गए हैं जब मैं आज यानी मैं इस पे आ गया हूं कि मईशत पे चार्टर होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा ये आवाम के लिए। Are you demanding fresh elections, कुरैशी साहब? If you want to go for like in-house change, can you pull those numbers? क्या आप वो numbers manage कर सकते हैं? चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तैयार हैं हम कुरैशी साहब? Should we go for it? मैंने वैसे पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, मैं इस हक में नहीं था, मैं आपको बता दूं, मैं इसके अगेंस्ट था, लेकिन मैं आज इस हक में हूं कि सारे दिमाग मिलकर बैठे हैं। रिक्वेस्ट की थी कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, लेकिन कुरैशी साहब, इज इट पॉसिबल? कैन वी गो फॉर इट? राणा साहब, बड़ा जामे इजहार ख्याल किया भट्टी साहब ने, और 2 उसमें बहुत अहम अंसर मुझे कम से कम सीखने को मिले। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आपका GDP और आपका ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ तकरीबन साथ आ गए और शायद GDP इससे भी कम हो जाए। अब इनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, इनको हम पर, आप पर, कौम पर एहसान करना चाहिए, और इनको वो बयान देना चाहिए जो इन्होंने 2013 के इलेक्शन में कहा था कि शुक्र है हमें हुकूमत नहीं मिली, हम तो तैयार नहीं थे। अब ये कहें कि भाई मुझे मिल
گی حکومت لیکن میں تیار نہیں ہوں, میں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں یا قوم نیا مینڈیٹ دے دے, کیونکہ یہ دیکھیے تینوں عنصر اوور نائٹ نہیں چینج ہو سکتے. نہ ذہانت آ سکتی ہے, نہ تجربہ آ سکتا ہے, نہ ہی صحیح ٹیم آ سکتی ہے, کیونکہ صحیح ٹیم لانے کے لیے جو ان کے پاس لوگ ہیں یا ان کی جماعت میں یا ان کے ان ہاؤس جو پی ٹی آئی میں ریسورس ہے وہ تو اتنا کمپوزٹ نہیں ہے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کی ڈریم ٹیم تھی, چاہے اقتصادی ٹیم ہو, چاہے حکمرانی کی ٹیم ہو, وسیم اکرم ہو یا وسیم اکرم پلس ہو, تو آپ کو پھر ٹیم تو باہر سے لانی پڑے گی. تو اگر آپ نے ٹیم باہر سے ہی لانی ہے تو پھر آپ کو اس اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑے گا جس سے آپ بات نہیں کرتے, آئینی عہدوں کی اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ ہینڈ شیک نہیں کرتے, میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کرتے, چٹھی خطابت نہیں کرتے. تو اپوزیشن نے تو, اگر آپ کو یاد ہو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے, یاد ہو آپ کو, زرداری صاحب نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ میگنانیمس آفر ہو سکتی ہے, گو ان کے جو مرضی خیالات ہوں. Are you demanding fresh elections, قریشی صاحب؟ سر دیکھیے, اگر یہ اپنے قبلے کو درست نہیں کر سکتے تو آئین میں دو تینوں کی گنجائش ہے نا. ایک یہ کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے, یا دوسرا آپ نئے انتخابات میں چلے ان جائیں. ہاؤس آپ نمبرز مینیج کر سکتے ہیں قریشی صاحب؟ قوم دیکھ چکی ہے یہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا کر پائے. انہوں نے لگانے کارخانے تھے, انہوں نے لنگر خانے دیے. انہوں نے پاکستان کی قوم کو اورنج لائن اور میٹرو لائن سے بچانا تھا, انہوں نے آٹے اور چینی کی لائن میں کھڑا کر دیا. اور یوٹیلیٹی سٹورز پہ کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. اور میں 100% اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ میں پیرلل اکانومی کی بات تو اس لیے کر رہا تھا کہ آپ نے وہ عنصر میرے سے پوچھے. اس وقت غریب مر گیا ہے, پس گیا ہے, اور اس وقت ہم جو ہیں ایک لا اینڈ آرڈر اور فوڈ سیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں. نہ یوٹیلیٹیز بھری جا رہی ہیں لوگوں سے, ان کی کوئی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے, اور آپ کا کرائم بریک بڑھ گیا ہے, آپ کا نان پرفارمنگ لون بڑھ گئے ہیں 15 مہینے میں, آپ نے بجلی ڈبل کی, آپ نے سرکولر ڈیٹ آپ کا 1800 ارب کا ہو گیا. رانا صاحب 25 ارب روپیہ روزانہ آپ قرضہ لے رہے ہیں. You're demanding fresh elections, one, and you're asking for like in-house change. But my question stands there unanswered. Rana Saab, I'll put this question to you. If you want to go for like in-house change, can you pull those numbers? کیا آپ وہ numbers manage کر سکتے ہیں؟ Number one. Number two, Rana Saab, اگر آپ فریش الیکشنز کی طرف چلتے ہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو فریش الیکشنز میں آپ کو کیا what is the surety کہ you people can make it؟ اور یہ بات تو مجھے پتا ہے کہ فریش الیکشنز ہو, اور اگر میں کورٹس میں کہہ رہا ہوں, اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو رانا مشہود صاحب آپ سی ایم پنجاب کے کینڈیڈیٹ بڑے سٹرونگ ہوں گے. اور اگر آپ فریش الیکشنز کی طرف چلتے ہیں تو کن لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے؟ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں, جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں, یا آپ لوگوں سے ناراض ہیں اور باہر بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب چاہیں کہ ان لوگوں کو پہلے ذرا حکومت تھوڑے عرصے کے لیے کرانے دیں اور اس کے بعد وہ خود آئے سامنے, یا کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ الیکشن کے اندر شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے, وہ ہر جگہ پر ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس وقت جو حالات ہیں چارٹر آف اکانومی کرنے کی ضرورت ہے, تمام اداروں کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمیں جو زیادہ دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے نا قوم کو بہت سنہرے خواب دکھائے تھے. وہ نوجوان جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے, وہ خواتین جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے چینج آئے گی, آج ان کے جب خواب چکنا چور ہوئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ فرسٹریشن کا لیول کیا ہوگا. جب فرسٹریشن اس لیول کی آتی ہے تو حالات خراب سے خراب تر کی طرف جاتے ہیں, اور سچویشن ہم نہیں چاہتے کہ انارکی کی طرف جائے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو کہہ دینا چاہیے. کیوں کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے ران صاحب؟ وہ یعنی کہ اپوزیشن متحد نہیں ہے, اپوزیشن کوئی یہاں پہ ایشو کھڑا نہیں کر سکتی گورنمنٹ کے لیے. اپوزیشن اگر عوام کے لیے بھی باہر نکل آتی سڑکوں پہ تو سمجھ آتی تھی بات کی, آپ لوگ وہ بھی نہیں کر سکتے, تو کیوں فریش الیکشن کرائیں گے عمران خان صاحب؟ رانا صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن متحد ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہماری جو اندر میٹنگز بھی ہوئی, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور میں خود کچھ میٹنگ کا اس کے اندر تھا کہ ان کو ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ وہ جو اتنی دیر سب لوگ رانا صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیچ پہ ایڈ کرنا چاہوں گا چیز یہاں پہ. اپوزیشن جو اگر متحد ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں تو سارے پوچھ کے جاتے رہے جہاں سے پوچھ کے جانا ہوتا ہے.
वहाँ के जी हम इतने मिनट के लिए जा रहे हैं, हम ये कहेंगे वहाँ पे जाके स्टेज पे खड़े होके, क्या मुत्तहिद होंगे? कहाँ अपोजिशन मुत्तहिद है राणा साहब? राणा साहब मैं बड़ा लंबा चला जाएगा काम, फिर मैं जरा जिस तरह भट्टी साहब फेल हो जाते ना, मैं भी फेल हो जाऊंगा। नहीं जरा इसमें राणा साहब एक चीज ज़हन में रखिएगा जी। मौलाना से जब पार्लेज हुए थे तो हमने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि हम धरनों का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पीटीआई के धरनों के भी खिलाफ थे, और धरने जो हैं मतलब और उसके और तरीके एहतजाज में हम मौलाना के पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं, मौलाना का जो मौकफ है उसके साथ खड़े हैं, और अब टाइम आ रहा है, मतलब इसके अच्छा मतलब टाइम आ रहा है, मार्च में आप कुछ करना चाह रहे हैं? मार्च के अंदर जो है ना बहुत कुछ होगा, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त हम नहीं समझते कि किया जा सकता है। इनको जितना टाइम देना था वो टाइम इनको दे दिया गया। हम इन हाउस चेंज की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन हाउस चेंज कोई बेहतरी लेकर नहीं आएगा राणा साहब। इन हाउस चेंज से जो आपको पावर चाहिए फैसले करने के लिए वो इन हाउस चेंज में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इलेक्शन से मिलेगी। वो मिड टर्म इलेक्शन में जो भी जीत कर आएगा वो मैंडेट के साथ आए और अपने मैंडेट के मुताबिक फैसला करे। और इस वक्त इकोनॉमी को बेहतर करना, मैं या आपको जो हमारी इकोनॉमिक टीम बैठती है और हम इसके ऊपर रेगुलर बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट? यस। ओके, अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी, राणा मशहूद साहब कह रहे हैं जी असी प्रिपेयर कर रहे हैं कि इकॉनमी जी है किस तरह सही करनी है, एंड इफ़ वी मेक इट, यानी कि इलेक्शन में अगर हम आ जाते हैं और हम जीत जाते हैं तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, फिर एक दोबारा दुख, यानी दुख पे दुख, हम यानी लुट्टे पुट्टे पड़े हैं। यानी मैं दुआ करता हूँ, ये जो हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने भी बात की और राणा साहब ने भी और आपने भी, इमरान खान का फेल होना सिर्फ इमरान खान का फेल होना नहीं है, ये होप का फेल होना है। आप यकीन कीजिए, मेरी ये बात आज लिख लीजिएगा, अगर इमरान खान फेल हो जाते हैं, अगर ये मिसाल के तौर पे हुकूमत चली जाती है, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, कोई दूसरी पार्टी जीत के आती है या कुछ होता है, ये हमारे यहाँ गो के घजनी याददाश्तें हैं, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, 6 महीने बाद। लेकिन आपका जो मेरे ख्याल से कोई 15 से 25% वोटर है जो आपने 2018 के इलेक्शंस में खड़े देखे थे बूथ में, जिनके ऊपर उन्होंने अम्ब्रेले लिए हुए थे धूप से बचने के लिए और काली ऐनकें लगाई हुई थी और डस्ट से भी बच रहे थे, वो पूरा वोटर दोबारा आपके अगले 2-3 इलेक्शंस में गायब हो चुका होगा। ठीक। और ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये इनको डिलीवर करना चाहिए। और मैं उन लोगों में से, कराची जैसे शहर में भट्टी साहब, लोगों ने लाइनें लगाई हुई थी, पीटीआई को वोट दे रहे थे, व्हील चेयर्स पे लोग आए, उन्होंने वोटें दी पीटीआई को, और मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैं चाहता हूं कि सुबह उठने से पहले हर हुकूमती वजीर और रात को सोने से पहले हर हुकूमती वजीर अरविंद केजरीवाल की वो 3 मिनट की वीडियो है, वो खुदा के लिए देखे। मोदी का ऊपर छतर छाया है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, एक छोटा सा आम पार्टी, दिल्ली में उसने क्या तीसरी मर्तबा जीत गया, क्या डिलीवर किया उसने और कैसे डिलीवर किया, और उसने कोई टैक्स नहीं बढ़ाए, कोई रोले नहीं डाले, कुछ भी नहीं किया कि मैं इसको भगवान की स्टेट बनानी है या फलाना करना है। उसने एक सीधा काम किया और कर लिए। इनको देखने चाहिए, अभी भी हमारे पास फार्मूले हैं, और भी रियासतें होंगी, लेफ्ट राइट, मातीर भी है, बाकी भी सारे हैं, तुर्की भी है, सारे भी हैं। दूसरी बात है कि एक तरफ मैंने वो बात की, एक तरफ हम रो रहे हैं कि बाकर रज़ा साहब, हफीज़ शेख साहब 17 रुपए किलो टमाटर वाले, और ये जो हमाद अजहर साहब, इनको कितनी गुर्बत पता होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन देख लें, वो टोपियों वाली सरकार लंदन में बैठे हैं, हर रोज़ कभी एक वो हैट पहन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब, कभी एक कायदे आज़म की टोपी पहन लेते हैं, कभी यानी वो एक तो चल रही थी कि पिज़्ज़ा और बर्गर वाला था जो पिछली तरफ से आया था और बर्गर और पिज़्ज़ा दे के चला गया। यानी खुदा का खौफ करें, पिज़्ज़ा बर्गर वाला शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में मेरा वो है कि लीडर मैं नहीं किसी को कहता, इस हमारे एक कायदे आज़म साहब थे जो लीडर थे, उसके बाद हमारे मुल्क में कोई लीडर नहीं आया, सारे सियासतदान है, कोई अच्छा सियासतदान कोई बुरा सियासतदान, किसी ने डिलीवर किया किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो अपोजिशन का वो फिर मेरे मुंह से रहनुमा ज़ाहिर, इसके अलावा मैं कह रहा अपोजिशन का बड़ा पार्लियामेंट में वो उधर बैठे हुए हैं, हम रुल रहे हैं इधर, रोज वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकते हैं, रोज एक बयान ठोक देते हैं, और वो किधर गया वोट को इज्जत दो।
ایک سینما ہاؤس میں لگی تھی، کدھر اتر گئی؟ وہ کدھر گیا انقلاب اور مزاحمت؟ کدھر گئی مریم نواز؟ وہ ٹویٹر کہانیاں روک سکو تو روک لو. ہم جن کے لیے میں نے کہا کہ ان کو ریلیوں کی اجازت دیں، جلسوں کی اجازت دیں، آگے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اور کدھر ہیں زرداری صاحب کو اللہ صحت عطا کرے؟ بلاول صاحب نے کیا ڈیلیور کیا سندھ میں؟ کوئی مجھے بتائیں کہ یعنی کیا ڈیلیور؟ کراچی کوڑا اٹھانے کے لیے سخت نہیں ہے، لاڑکانہ، ایڈز، HIV وائرس، تھر، بچے بھوکے مر رہے ہیں، سکھر، سیوریج زدہ پانی ہے، 81% سندھ کو پانی وہ جو ہے وہ انسانی فضلے والا مل رہا ہے. اس کے علاوہ گندم کی بوریوں سے ریت نکل رہی ہے. اس کے علاوہ سکولوں کی ہے، سکول ہیں تو ماسٹر نہیں ہے، ماسٹر ہیں تو فرنیچر نہیں ہے، فرنیچر ہے تو بلڈنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ روشن سندھ پروجیکٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہ بلوائیں ہمیں ورنہ چیخیں نکل جائیں گی. 500 غیر قانونی عمارتیں بن گئی ہیں، فلودے والے ارب پتی ہو گئے ہیں. اقبال مر کے جو ہے کرنگی کا وہ بینکاری کر رہا ہے. 25 والیمز. مجھے تو آج تک کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں کوئی سمجھا سکا. میں تو بلاول صاحب نے 18 مہینوں میں 473 تقریریں، پریس کانفرنس اور بیانات دی ہیں. مجھے کوئی بلاول صاحب یہ بتائیں کہ مجھے ایک بات، ایان علی اور ان کی ایک اکاؤنٹ سے کیوں ٹکٹیں بن رہی تھیں؟ کیوں؟ یعنی ایک طرف بلاول بھٹو، مریم نواز، دونوں کو اللہ ان کو بڑا بنا دے، اس سے بھی وزیر اعظم بنا دے، CM بنا دے، لیکن ان کو غربت کا کیا پتہ ہے؟ ارب پتی. اچھا کسی کے پاس کوئی منی ادھر 10 والیمز ہیں، ادھر 10 والیمز ہیں. نواز شریف کو اللہ صحت عطا کرے، وہ تو ادھر ہیں. شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں؟ وہ اپوزیشن کے دوسرے بڑے. اپوزیشن کون ہوتی ہے؟ اگلی حکومت. وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ اب 16 مارچ کو آؤں گا. مولانا صاحب کو بندے بھجوا رہے ہیں کہ ساڈے تو ہاتھ تھولا رکھو. ایاز صادق صاحب ملے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ملے ہیں، مولانا صاحب کو. اور یعنی اپوزیشن جو کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ہم کدھر رونا روئیں، کس کی طرف جائیں؟ یہ لاٹری ہے پاکستان، خدا کی قسم ان لوگوں کی لاٹری لگی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کا 10 سالہ، رانا صاحب، مشہود صاحب صوبائی اسمبلی میں میں نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھا ہے، 37-38 مرتبہ وہ 10 سالوں میں پنجاب اسمبلی میں آئے ہیں. اس کے بعد دھرنا، میں ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دھرنوں پہ نہیں نکلنا چاہیے، ان کا بھی غلط تھا، ان کا بھی غلط تھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن متحد نہیں ہے. اپوزیشن نے کبھی میری بات نہیں کی میں رول گیا ہوں، میری مہنگائی ہو گئی ہے، میرے بل میں میرے گلی کا گارڈ کہتا ہے کہ 7,500 میں اب میرا مہینے کا راشن ہوتا ہے، اور پہلے میرا کتنا تھا؟ 4,000 میں. گلی کا گارڈ وہ کہتا ہے کہ مجھے 12,000 بل آیا ہے بجلی کا. میں کس کو لے جاؤں؟ شہباز شریف صاحب کے پاس ایون فیلڈ لندن جاؤں یا کس کے پاس جاؤں؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. سو اٹس اے ایشو جی، گریو ایشو، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ویل ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن ASAP. اور اگر ہم نئی سولوشنز فائنڈ کریں گے، نئی سولوشنز نکالیں گے، موجودہ حکومت جو ہے، اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جناب ہوپ جو ہے اگر لوگوں نے لوز کر دی تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن، بی اے سیریس سچویشن. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دل تو بہت کر رہا تھا کہ مزید بات کروں، لیکن کمپلشن ہے، وقت ختم ہو گیا ہے جناب. آج کے لیے صرف اتنا ہی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.